اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحزنک الذین، اور ناغمگین کریں تجھے وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ لن یضر اللہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا شیئا کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم یہ کہ نہ بنائے ان کے لیے حظًا کوئی بھی حصہ فی الآخرۃ آخرت میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں جلدی کرو، خیر کو پھیلانے میں جلدی کرو۔ کسی کو آپ نے خیر کی بات بتا دی، بلائی کی بات بتا دی، کوئی حدیث بتا دی، کوئی نیک بات بتا دی جس پر اگلا عمل کرے گا تو اس کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور دونوں کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ یہ کوئی بھی کفر کی، کوئی برائی کی، کوئی شر کی کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو اس کو جلدی جلدی آگے پھیلاتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ مسلمان ایمان والے وہ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ نیکیاں کرتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ جو مرضی کرے، اسے پرواہ نہیں، وہ دنیا کو سبھی کچھ سمجھتا ہے، لیکن ایمان والا جو ہے اس کے لیے اللہ نے حدود رکھی ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول جو ہیں وہ رکھے ہیں، کچھ حدود رکھی ہیں کہ ان حدود سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہاں نیکیاں پھیلاؤ، نیکی کے کام، خیر کے کام جو ہیں ان میں آگے بڑھو، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، تو جس نے دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا وہ جنت میں اوپر والے درجے پر ہوگا، یعنی اوپر والے درجے میں ہوگا۔ تو یعنی جس نے ایک دفعہ نیچے والے جنتی سے سبحان اللہ زیادہ کہا وہ اوپر والے درجے میں ہوگا۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کرنے کی جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ بلائیاں کرنے کی ہم سب کو تلقین کی ہے کہ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، کیونکہ دیکھیں جو ذکر کرتا ہے، جیسے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر آپ یہ پڑھتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 2 کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جیسے ہی کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے، کوئی خیر کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی میں دوڑ لگاتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی بہت بڑا بخل ہے۔ بخل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی بخل ہے کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے، کوئی حدیث ہے، قرآن کا فرمان آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو نہیں پھیلاتے، تو یہ بھی بخل میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نا غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ کیا نقصان کر رہے ہیں کہ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظًا فی الآخرہ، کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کافروں کے پاس مال زیادہ ہے، ان کے پاس اولاد زیادہ ہے، ان کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں،
تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ ان کو دنیا ہی میں دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ باقی نہ رکھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا میں سب کچھ مل جائے اور آخرت میں ان کو کچھ بھی نہ ملے۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ ہم منافقین کے بارے میں پڑھے ہیں کہ منافقین جو تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانے کے لیے کہتے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے تھے، اور جب خرچ کرنے کا کہتے تو اس میں بھی بہانہ بنا دیتے۔ اور آپ دیکھیں کہ مخلص مومن کیا کرتے تھے، وہ خرچ بھی کرتے تھے، وہ محنت کر کے کماتے بھی تھے، وہ جہاد میں بھی جاتے تھے، اور مطلب ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے اوپر لبیک کہتے تھے، اس کو پورا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ حرام کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، پر ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا کمانا، ٹھیک ہے، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، فریب، چوری، دھوکہ، سب کچھ، نہ حلال نہ حرام، یعنی ان کی اس چیز کی تمیز ہی نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ دیکھیں، حالانکہ ہم نے پڑھا کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن کی عبادت انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے یعنی اللہ کے احکام جو ہیں، جو بھی اللہ کے حکم ان تک پہنچتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں، لیکن ان کی پھر بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ پھر بھی دنیا کے لحاظ سے پیچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر بھی لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے، ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے یہ ساری چیزیں کھلم کھلا رکھی ہیں، زیادہ رکھی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے ذریعے سزا دے، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، ان ساری چیزوں کے لیے ان کو سزا دے۔ یہ ان کے لیے ڈیل ہے، یہ ان کے لیے ڈیل ہے۔ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آنکھیں ان کی طرف نہ پھیلا۔ کن کی طرف؟ ان کافروں کی طرف، کہ اللہ نے ان کو زیادہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا میں ہے اور آپ کے لیے آخرت میں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشان دیکھے تو آپ رو پڑے، اور آپ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے جسم پر یہ چٹائی کے نشان، اور کیسر و کسرا نافرمان، اور ان کے پاس اتنا زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے صرف دنیا میں ہے اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان الذین اشترا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مول لیا کفر کو، بالایمانی، بدلے ایمان کے، ٹھیک ہے، بدلے ایمان کے انہوں نے کفر کو پسند کیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولا یحسبن الذین کفروا، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو ڈیل اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے، یہ ڈیل ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ ڈیل ان کے لیے اس لیے ہے، لیزدادوا اثما، تاکہ ہم ان کو گناہوں میں اور بڑھا دیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور پھر ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، کسی کے پاس وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا کافر مشرک نہیں بھی ہیں تو گناہ گار ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو اگر وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں، ظلم زیادتی، جھوٹ بولنے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں، حلال حرام میں تمیز نہیں کرنے والے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اگر زیادہ ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صحیح ہے اس لیے ان کو اللہ نے دیا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈیل ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو، اور بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کا عمل جو ہے وہ گندا ہو۔ تو دیکھیں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیل دی ہے کہ تاکہ یہ کفر میں، یہ زیادتی میں، یہ گناہوں میں بڑھ جائیں، اور پھر جب میری طرف آئیں تو ان کے لیے پھر رسوائی والا عذاب ہے۔